السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو یاسر پیرزادہ کی کتاب پاکستانیوں کے مغالطے کے مضامین، موبائل والی سرکار اور پیر صاحب دعا کریں کے اقتباسات سے ماخوذ ہے۔ یاسر پیرزادہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرشد، پیر، فقیر، بابے، ولی، صاحب کشف اور اہل نظر ہیں جن کی کرامات اور مستقبل بینی کی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات یہ واقعات ہمیں اس طرح سننے کو ملتے ہیں جیسے کسی اچھے وکیل یا ڈاکٹر کی شہرت کا پتہ چلتا ہے۔ اکثر اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، بہت اچھا ہے، اور ہم منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں جیسے میں چل پڑا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان فطرتاً توہم پرست واقع ہوا ہے اور اس مادی دور نے انسان کے غیر یقینی مستقبل میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ ہم جیسے پسماندہ ممالک میں یہ خوف دو آتشہ ہو جاتا ہے، جہاں عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوئی نظام نہیں، اس لیے ہمارے ہاں محیر العقول کرامات کا دعویٰ کرنے والے لوگ صاحب کشف اور پہنچے ہوئے مانے جاتے ہیں، جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس دلوانے سے لے کر اچھی پوسٹنگ کروانے تک کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل تصوف پائے نہیں جاتے، اللہ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے کیونکہ وہ کوئی دنیاوی کام کروانے کا دعویٰ نہیں کرتے، کرامات کے نام پر شعبدے نہیں دکھاتے، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، اسلام کی تمام عبادات، احکامات اور شریعت پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور تصوف کی آڑ میں شریعت سے روگردانی نہیں کرتے۔ حضرت داتا علی ہجویری نے یہ بات دو ٹوک بیان کر رکھی ہے، اب ایسے دیندار لوگ بھلا ہمارے کس کام کے؟ ہمیں تو وہ لوگ چاہیے جو سب سے پہلے تو اپنے کسی شعبے کو کرامت کا نام دے کر ہمیں متاثر کریں، اس کے بعد ہمارے ہر قسم کے دنیاوی کام کروانے کا ذمہ لیں، چاہے وہ کام کسی کی طلاق کا کروانا ہی کیوں نہ ہو، اور پھر زلزلے یا طوفانوں کی مبہم پیشگوئیاں کر کے یہ تاثر دیں جیسے وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ اگر امریکہ سے کرس اینجل اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ جیسے شعبدہ باز پاکستان آ جائیں اور کسی آستانے پر خود کو آری سے کاٹنے یا مینار پاکستان کو غائب کرنے کا شعبدہ کر دکھائیں تو ان کے آگے کون سا مرشد ٹھہر سکے گا؟ یا آج سے 100 سال قبل اگر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہوتا اور وہ اہل نظر بن کر کہیں ڈیرا جما لیتا تو لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے اور آج اس کے مزار پہ لکھا ہوتا حضرت سائیں موبائل والی سرکار۔ یہ ساری پیری فقیری اس وقت چلتی رہے گی جب تک ہمارا نظام مغرب کے ترقی یافتہ ممالک کی طرح عوام کے مسائل کا حل فراہم نہیں کرتا۔ جب ریاست سے لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تب انہیں کسی آستانے پر حاضری دینے یا کسی بابے سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی پیر، فقیر، صاحب کشف و کرامات، صوفی اور اہل نظر شامل ہے۔ ان پیروں فقیروں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہم
اس ٹرک کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے رہتے ہیں تا وقتیا سامنے سے کوئی دوسرا ٹرک آ کر ہم سے ٹکرا نہ جائے۔ لیکن ہمارا بھی کیا قصور؟ ہمارے مسائل اس قدر گمبھیر ہیں کہ انہیں حل کرنے کے لیے الادین کا چراغ بھی بیکار ہے۔ ایک ایسے گھر کا تصور کریں جہاں شادی کی عمر کی 4 لڑکیاں رشتہ نہ ملنے کے سبب گھر بیٹھی ہیں۔ رشتہ اس لیے نہیں ملتا کہ اس گھر کا سربراہ ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہے جس کا گزارا فقط پینشن پر ہے اور ماں کو سوائے آٹا گوندنے کے کوئی کام نہیں آتا۔ ایسے میں وہ لڑکیاں شادی کے لیے تعویذ نہ لیں گی تو اور کیا کریں گی؟ بے روزگار نوجوان ہو، ناکام عاشق ہو، بہو سے تنگ آئی ہوئی ساس ہو، بدقسمت کاروباری ہو، ڈرپوک سرکاری ملازم ہو، نیک دل ڈاکو ہو، ڈپریشن کا شکار شوہر ہو، شکی مزاج بیوی ہو، وہمی ارب پتی ہو، ہر کسی کو ایک نہ ایک صوفی یا صاحب کشف کی ضرورت ہے جو انہیں تسلی دے سکے، انہیں یہ بتائے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم 3 دن تک یہ وظیفہ کر لو۔ راوی میں مچھلیوں کی خوراک پھینک دو، اس تعویذ کو فالسے کے شربت میں گھول کر پی جاؤ، یا داتا دربار پر 3 پلاؤ کی دیگیں چڑھا دو۔ مرید کی ڈھارس بن جاتی ہے۔ ایک بظاہر نیک نظر آنے والا ولی بزرگ صاحب کشف جب اس قدر تیقن کے ساتھ بتائے کہ بی بی کیوں فکر کرتی ہو، تمہارا خاوند غلام بن کر رہے گا، تو اسے یقین آ جاتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا خاوند کسی اور کا غلام بن گیا ہے۔ دراصل ہمیں ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہیے، ہمیں راتوں رات شہرت چاہیے، ہمیں دنوں میں کروڑپتی بننا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ صبح بیدار ہوں تو پتہ چلے کہ ہمیں چیئرمین اوگرا لگا دیا گیا ہے۔ بس ایک چیز ہم نہیں چاہتے اور وہ ہے محنت کرنا۔ مذہب کا بھی یہی معاملہ ہے، جو محنت وہاں درکار ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں۔ بس کوئی فقیر پیر تعویذ دھاگا باندھے جس سے رب بھی راضی ہو جائے اور دنیا میں بھی چاندی ہو جائے۔ چپڑی اور دو طبقہ اشرافیہ کے فقیر اور طرح کے ہیں، جبکہ غریب غربا اور مسکینوں کے پیر دوسرے ہیں۔ ایلیٹ قسم کے صاحب کشف اصحاب کا رہن سہن میل ملاپ بھی اسی کلاس جیسا ہے۔ یہاں غریب غربا کی انٹری بند ہے۔ ہاں، اگر کوئی دھکے سے آ جائے تو اسے سلوک کی وہ منزلیں بتائی جاتی ہیں کہ بیچارہ ان منزلوں کی سیڑھیاں ہی چڑھتا رہ جاتا ہے۔ طبقہ اشرافیہ کے صوفیوں میں ویسی ہی اکڑ پائی جاتی ہے جیسی اس کلاس کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ عام آدمی سے ہاتھ ملاتے وقت یہ فقیر صرف 2 انگلیاں آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ کسی جرنیل سے میٹنگ ہو پورا ہاتھ لے لیتے ہیں۔ ان کی طریقت بھی عجیب ہے۔ اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو حیران رہ جائیں۔ یہ صوفی اپنی کتب میں شریعت کی پاسداری کو ضروری تو بتاتے ہیں، مگر دوسری ہی سانس میں اپنی بات کی تردید کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کتاب میری نظر سے گزری جس میں صاحب کتاب نے اپنے مرشد کے حوالے سے نہایت فقریہ انداز میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی مرشد کو نماز ادا کرتے نہیں دیکھا، اور تعویل اس فعل کی یہ دی کہ ممکن ہے جب وہ نماز ادا کرتے ہوں تو انہیں یعنی مریدوں کو دکھائی نہ دیتا ہو۔
گویا غائب ہو کر نماز پڑھتے تھے، بلکہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی مصنف کا قیاس ہی تھا۔ اب ایسے بزرگوں، پیروں، فقیروں، صوفیوں، اہل نظر کو کوئی کیا مانے جو شریعت کے بنیادی ارکان پر ہی عمل پیرا نہ ہوں۔ در حقیقت ان ایلیٹ صاحب کشف نے اپنے اور اپنی اپر کلاس شامل ہے جس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کی مذہب میں ممانعت ہے، اور پھر ان کے دربار میں حاضر ہو کر کہنا ہے کہ مرشد میرے لیے دعا کر دے۔ آج کل ٹینشن بہت ہے۔ مرشد اطمینان سے پائپ سلگاتے ہیں، گہرا کش لیتے ہیں، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کمال بے نیازی سے کہہ دیتے ہیں جاؤ ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ بہتر کرے گا، اور مرید یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ مرشد نے اس کے گناہوں کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا ہے اور ثواب کی کریڈٹ انٹری ڈال دی ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ گناہ اور ثواب کے کھاتے صرف اللہ کے پاس ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ آپ عوام تک مستند معلومات آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ دوستوں، جلد ہی ہم آپ کو انسانی نفسیات کے راز، مذہب، روحانیت اور نفسیات کے متعلق ماہر نفسیات ڈاکٹر خالد سہیل کی کتاب کے مضامین کی ویڈیو بھی پیش خدمت کریں گے۔ شکریہ۔